بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما توفی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واستخلف ابو بکر بعد وکفر من کفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس إلى آخر الحدیث۔ عزیز طلبہ، اس روایت میں تاریخ کا ایک اہم واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو مانعین زکوٰۃ سے متعلق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ روک لینے والے مانعین زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ چنانچہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے اور حضرت ابو بکر ان کے بعد خلیفہ بنائے گئے، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، اور کفر کیا جنہوں نے عرب میں کفر کیا، یعنی کچھ لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے، کچھ لوگ ارتداد اختیار کیے، حضرت ابو بکر ان سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب نے ابو بکر سے کہا کہ کیسے آپ ان لوگوں سے قتال کریں گے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے۔ بس جو کوئی لا الہ الا اللہ کہہ لے تو اس نے مجھ سے اپنے مال اپنی جان کو بچا لیا، محفوظ کر لیا، سوائے حق اسلام کے، اور اس کا حساب اللہ کے اوپر ہے۔ یعنی اس کے دل میں کیا ہے، حقیقت میں دل سے ایمان لایا مگر یہ کہ محض منہ سے بول دیا، اس کا حساب اللہ کے اوپر۔ حضور کے اس ارشاد سے حضرت عمر نے استدلال کیا اور حضرت ابو بکر کو قتال سے روکنے کی کوشش کی۔ اس پر حضرت ابو بکر نے کہا قسم اللہ کی میں ضرور ان سے قتال کروں گا جنہوں نے نماز اور صلاۃ کے درمیان فرق کیا۔ حضرت ابو بکر کے سامنے حقیقت کھلی ہوئی تھی اور حضور کے ارشاد کو جتنی باریکی سے یہ سمجھ رہے تھے وہاں تک حضرت عمر نہیں پہنچ گئے۔ حضور نے الا بحقی جو کہا مگر حق اسلام کا حق جو ہے اس بنا پر جان اور مال محفوظ نہیں ہے۔ جان پر اسلام کا حق یہ ہے کہ جانی طور پر بدنی طور پر عبادت انجام دے، یعنی نماز پڑھے، اور مال کے اعتبار سے اسلام کا حق یہ ہے کہ مال میں سے زکوٰۃ نکالے۔ تو حضور نے تو اللہ بحق ہی کہہ کے استثناء کر دیا تھا جان مال کا کہ لا الہ کہہ لیا، جان مال محفوظ، مگر اسلام کا جو حق آئے گا وہ دینا پڑے گا۔ تو جیسے نماز یہ بدنی عبادت ہے، بدن جان سے متعلق اسلام کا حق ہے، ویسی زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، مال سے متعلق اسلام کا حق ہے، تو یہ تو دینا ہی پڑے گا۔ اس لیے حضرت ابو بکر نے کہا میں ضرور قتال کروں گا ان لوگوں سے جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، مال سے متعلق اسلام کا حق ہے۔ قسم اللہ کی اگر انہوں نے مجھ سے عناق ایک بکری کا بچہ بھی روکا، بعض روایت میں اوقال ہے یعنی رسی ہے جس سے اونٹ کو باندھتے ہیں، یہ مبالغتاً کہا گیا ہے کیونکہ بکری کا بچہ زکوٰۃ میں نہیں لیا جاتا ہے اور ایسے بچے میں زکوٰۃ بھی نہیں ہوتی ہے۔
بطور مبالغہ کا ایک معمولی چھوٹی چیز، مثلاً بکری کا بچہ، ایک روایت میں وقال ہے یعنی رسی، یہ بھی بطور مبالغہ کی، اگر وہ بھی مجھ سے روک لے نہ دے زکوٰۃ میں جبکہ وہ ادا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو میں اس کے منع کرنے پر ان سے ضرور قتال کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر نے یہ بات فرمائی تو قسم اللہ کی ما ہوا، نہیں ہے وہ مگر وہی جو میں نے دیکھ لیا، کہ اللہ پاک نے حضرت ابو بکر کے سینے کو کھول دیا قتال کے لیے، یعنی میرے اوپر بھی بات کھل گئی۔ حضرت ابو بکر کے سینے کو اللہ نے کھول دیا تھا، الہام کے ذریعے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی، شرح صدر فرما دیا تھا کہ ان سے قتال کرنا چاہیے، لہٰذا یہی بات صحیح ہوئی، نہیں ہے یہ مگر یہ کہ میں نے دیکھ لیا کہ اللہ پاک نے حضرت ابو بکر کے لیے شرح صدر کر دیا قتال کے واسطے، پس میں نے جان لیا کہ یہی برحق ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اس میں تاریخ کا ایک اہم واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے تو جزیرے عرب میں طرح طرح کے فتنے کھڑے ہوئے۔ ارتداد کا بڑا فتنہ، 70% لوگ تقریباً ارتداد کے شکار ہو گئے، مگر ان سب کے احوال مختلف تھے۔ بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے جھوٹی نبوتوں کا دعویٰ کیا، کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے۔ بعض وہ تھے جنہوں نے اسلامی کو بالکل چھوڑ دیا اور کفر جاہلیت کی طرف لوٹ گئے۔ بعض وہ تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا بالکل انکار کر دیا کہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں اسلام میں۔ بعض وہ تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا بالکل انکار تو نہیں کیا مگر حضرت ابو بکر کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر بیٹھے کہ ہم اب بیت المال میں زکوٰۃ جمع نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے ان تمام لوگوں سے جنگ لڑنے کا ارادہ کر لیا جو مرتد تھے۔ ارتداد کفر والوں سے بھی قتال کیا، جو لوگ نماز روزے کے پابند تھے، کلمہ پڑھتے تھے مگر حضرت ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے، ان سے آپ نے شاعر اسلام کی حفاظت اور فتنے کے سبب باب کی بنیاد پر کہ فتنے کا دروازہ نہ کھلے ورنہ تو بہانے کر کر کے لوگ زکوٰۃ کو ختم کر ڈالیں گے، اس لیے حضرت ابو بکر نے ان سے قتال کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت عمر نے ان سے جو بحث مباحثہ کیا یہ انہی قسم کے لوگوں کے بارے میں تھا جو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں مگر زکوٰۃ ابو بکر کو نہیں ادا کر رہے۔ ان کے بارے میں حضرت عمر نے حضور کے ارشاد سے استدلال کیا کہ آپ ایسے لوگوں سے کیسے جنگ کریں گے جن کے بارے میں حضور نے ایسا ایسا کہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ جو لوگ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں، تو جیسے نماز اسلام کا حق ہے ویسے زکوٰۃ کی بھی اسلام کا حق ہے جو مال سے متعلق ہے، جو ایسا کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں رہ سکتے، میں ان سے بھی جنگ کروں گا، ان سے بھی قتال کروں گا۔ مشہور تاریخی جملہ حضرت ابو بکر کا ہے، تم الدین وانقطع الوحی اینقص الدین وانا حی، کہ دین مکمل ہو گیا، وحی اب ختم ہو گئی، بند ہو گئی، دین میں کمی کی جائے اور میں زندہ رہوں۔ بہرحال اس مکالمے کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے سینے کو بھی کھول دیا اور مجھے بھی شرح صدر ہو گیا جیسا کہ حضرت ابو بکر کے لیے پہلے سے شرح صدر تھا۔ بہرحال مرتدین کے خلاف مکمل 1 سال تک جزیرے عرب میں قتال ہوا اور اسلام پھر اپنے سابقہ خطوط پر لوٹ آیا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے۔ یہ حضرت ابو بکر کا ایک بڑا تاریخی کارنامہ ہے جس سے اسلام میں آنے والے بہت بڑے فتنے کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ حضرت ابو بکر کی ایمانی غیرت اور دینی حمیت کی بات ہے اور ایمان یقین کے اعتبار سے پختگی کی بات ہے، اور بہت آگے بڑھ کے کہے تو حضرت ابو بکر کی فراست اور بصیرت اور انتہائی درجے کی دور اندیشی کی بات ہے کہ نسق سنبھالنے والے، انتظام سنبھالنے والے، امور
کے ذمہ دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ بصیرت والے ہوں، فراست والے ہوں، دور اندیش ہوں، آگے کے فتنے کو بند کرنے کی تدبیر کرنا جانتے ہوں اور کر سکتے ہوں۔ آگے کی روایت ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ ہی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون کنز احدکم یوم القیامہ، کہ تم میں سے ایک آدمی کا خزانہ قیامت کے دن شجاعن اقرع، گنجا سانپ ہو جائے گا۔ معقول میں آ چکا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ مال گنجا سانپ اژدہا بن کر قیامت کے دن اس کو ڈسے گا، کاٹے گا۔ ہو جائے گا تم میں سے ایک آدمی کا خزانہ قیامت کے دن شجاع اقرع، گنجا سانپ، یفر منہ صاحب، جس سے وہ مال والا بھاگے گا، وہی مال سانپ بن جائے گا، مال والا اس سے بھاگے گا۔ وہ یطلبہ، اور وہ مال جو سانپ بن گیا تھا وہ اس کو ڈھونڈے گا، تلاشے گا، یہاں تک کہ اس کو پالے گا تو یلقمہ اصابعہ، اس کی انگلیوں کا اسے لقمہ کرے گا، اس کی انگلیوں کا لقمہ بنائے گا، یعنی انگلیوں سے اس کو چبانا شروع کرے گا۔ چونکہ انگلیوں اور ہاتھ ہی سے زکوٰۃ روکتے تھے، اس لیے سزا کے طور پر جو سانپ کاٹے گا اسے وہ انگلیوں سے شروع کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وہی مال سانپ بنے گا، اور جس ہاتھ سے زکوٰۃ ادا کرتے لیکن اس ہاتھ کو زکوٰۃ دینے سے روکا تو الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ویسا بدلہ، اس کے لیے اسی طرح اس کے انگلیوں کو وہ سانپ لقمہ بنائے گا اور چبائے گا۔ آگے کی روایت حضرت ابن مسعود کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل لا یؤدی زکوٰۃ مالہ، نہیں ہے کوئی آدمی جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا مگر اللہ پاک قیامت کے دن کر دے گا اس کی گردن میں سانپ، وہی مال سانپ بنے گا، اس کی گردن کا طوق ہو جائے گا، گردن میں لٹکے گا، اور پھر وہ مال سانپ بن کر کے اس کی گردن میں لپٹ کے اس کو ڈسے گا، نوچے گا، کاٹے گا۔ ثم قرأ علینا مصداقہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے مصداق اور مضمون کی تائید میں قرآن پاک کتاب اللہ سے آیت تلاوت فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، ہرگز خیال نہ کرے وہ لوگ جو بخل کرتے اس کے بارے میں جو اللہ نے ان کو دیا، من فضل، اپنے فضل سے، اور بخل کر کے زکوٰۃ نہیں دیتے تو وہ بچ جائیں گے، ہرگز خیال نہ کرے ان کے لیے عذاب ہوگا۔ آگے کی جو روایت ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے سنا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے کہ ما خالطتی زکوٰۃ مالا قط، کہ نہیں ملتی ہے زکوٰۃ کسی مال سے کبھی مگر اس کو ہلاک کر دیتی۔ اس روایت کو امام شافعی نے، امام بخاری نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے، اور حمیدی نے بیان کیا، اور حمیدی نے اس میں اضافہ کیا، قال کہ کہتے ہیں وہ، یہ کہنے والے حضرت امام بخاری ہے، امام بخاری کا ارشاد ہے، اس جملے کا اضافہ کیا حمیدی نے کہ یکون قد وجب علیک صدقہ، کہ ایسا ہوگا کہ تم پر کوئی صدقہ واجب ہو، زکوٰۃ واجب ہو، فلا تخرجوا، اور تو وہ زکوٰۃ صدقہ نہ نکالے، فیولک الحرام الحلال، تو حرام مال حلال مال کو ہلاک کر دے گا۔ وقد احتج به من یری، آگے ایک فقہی مسئلہ نکال رہے مصنف کہتی ہے، اور یقیناً اس سے استدلال کیے ہیں وہ لوگ جو زکوٰۃ کے عین مال سے متعلق ہونے کا خیال رکھتے ہیں، ایک فقہی مسئلہ ہے، اس کی وضاحت آگے آ رہی۔ اسی طرح منتقی میں ہے، اور بیہقی نے شعب ایمان کے اندر اس روایت کو بیان کیا، لیکن بیہقی نے احمد بن حنبل سے یہ روایت بیان کی بِإِسْنَادِ إِلَىٰ عائشہ، جس کی سند حضرت عائشہ تک پہنچتی ہے۔ وقال احمد، اور
حضرت امام احمد نے خالطت کے معنی کے سلسلے میں یعنی اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ خالطت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو زکوٰۃ لیتا ہے دراحلے کہ وہ موسر مالدار یا وہ خوشحال ہوتا ہے، توانگر ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کہا کہ وہ جو مال لیا زکوٰۃ کا تو وہ مستحق نہیں تھا، وہ مال زکوٰۃ کا اس کے اپنے مال میں مل گیا تو اس کو ہلاک کر دے گا۔ وَإِنَّمَا هِيَ لِلْفُقَرَاءِ، اب بلا شبہ یہ زکوٰۃ تو فقراء کے لیے ہے۔ زکوٰۃ کا مال سے خلط ملط ہونا ملنا جس کو خالطت میں بیان کیا کہ کسی شخص کے مال کے ساتھ زکوٰۃ مخلوط ہو جائے تو اسے ہلاک کر دے۔ اس روایت کا دو مطلب ہے، ایک مطلب تو امام بخاری نے بیان کیا ہے اور ایک مطلب امام احمد بن حنبل نے بیان کیا، اور مصنف نے جو ایک فقہی مسئلہ نکالا تھا کہ زکوٰۃ کا تعلق عین مال سے ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے والے کے ذمے سے متعلق نہیں ہے بلکہ اس کے عین مال سے زکوٰۃ متعلق ہے، تو یہ جو فقہی مسئلہ نکالا وہ پہلے مطلب کی بنیاد پر جو امام بخاری نے بتایا ہے۔ بہرحال اب دونوں مطلب وضاحت سے سن لیں اور پھر اس سے جو فقہی مسئلہ نکلا پہلے مطلب کی بنیاد پر وہ کیسے، اور پھر اس فقہی مسئلے میں ائمہ کا کیا اختلاف ہے، اور اختلاف پر جو حدیث امام ابو حنیفہ کے خلاف ہو جا رہی ہے تو اس کا کیا جواب ہے۔ حدیث کا مطلب سمجھے، پہلا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، لیکن وہ اپنے مال کی زکوٰۃ الگ نہیں کرتا، اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں دیتا، تو یہ زکوٰۃ والا جو مال تھا جو نکالنے کا تھا نہیں نکالا اور اسی کے مال میں خلط ملط ہو کر کے رہ گیا، تو یہ زکوٰۃ کا مال اس کے اپنے اصل مال کے ساتھ خلط ملط ہو کے رہے گا، تو وہ زکوٰۃ کا مال اس کے اپنے مال کو ہلاک کر دے گا، یعنی یہ کہ اس میں فائدہ ختم ہوگا، برکت اٹھ جائے گی، یا بالکل مال کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ حدیث کا ایک مطلب یہ جو امام بخاری نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی صاحب نصاب ہے اور اسے اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنا تھا لیکن زکوٰۃ نہیں نکالا، تو زکوٰۃ جو اس کے مال میں خلط ملط ہو کے رہ گئی یہ اس کے اپنے اصل مال کو ہلاک کر دے گی، یعنی اس کو بے برکت کر دے گی، تباہ کر دے گی۔ دوسرا مطلب جو امام احمد بن حنبل نے بیان کیا وہ یہ کہ ایک شخص مالدار ہے اور وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، لیکن وہ دوسروں سے زکوٰۃ لیتا ہے، زکوٰۃ وصولتا ہے، تو بلا استحقاق کے جو دوسروں کا مال زکوٰۃ کی وصولی کر لیتا، اپنے مال میں رکھتا ہے، تو وہ زکوٰۃ والا مال اس کے مال کے ساتھ آ کر خلط ملط ہوتا، تو اس طرح سے حرام مال یعنی بغیر استحقاق کے حرام طریقے پر وہ لے رہا، اس کا برا اثر یہ ہوگا کہ اس کے اپنے مال کو بھی تباہ کر دے گا، ہلاک کر دے گا۔ یہ دو مطلب تھے امام بخاری نے بیان کیا اور امام احمد بن حنبل نے بیان کیا۔ اور واحتج من یرا سے جو مصنف نے ایک فقہی مسئلہ بتایا ہے، کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ان لوگوں نے استدلال کیا جن کی رائے یہ ہے، جن کا خیال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق مال کے عین سے ہے نہ کہ مال والے کے ذمے سے۔ اصل میں ایک فقہی مسئلہ آتا ہے کہ آیا زکوٰۃ کا تعلق عین مال سے ہے یا اس کا تعلق مال والے زکوٰۃ دینے والے آدمی کے ذمے سے ہے۔ دونوں صورتوں میں حکم الگ الگ ہوگا۔ اگر زکوٰۃ کا تعلق عین مال سے ہے تو جس مال سے اس کا تعلق ہوگا اسی مال سے زکوٰۃ دینی ہوگی، اس کے بدلے میں دوسرا مال دے دیا، اس کے بدلے میں قیمت وغیرہ ادا کر دی تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر زکوٰۃ کا تعلق عین مال سے نہیں بلکہ مال والے زکوٰۃ دینے والے کے ذمے سے ہے، اس کے ذمے میں ہے کہ زکوٰۃ دینا ہے، چاہے وہ اسی مال سے دے جس مال میں زکوٰۃ آ رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مال سے دے۔
اس مال کے بدلے میں دوسرے مال میں سے، یا یہ کہ اس کی قیمت وغیرہ ادا کر دے، جتنے زکوٰۃ بنتی ہو اتنے کے برابر قیمت دے دے، تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ کہ دوسرا مسئلہ ہوا۔ اس کو آپ فقہ میں پڑھ کے آئے ہوں گے کہ زکوٰۃ میں قیمتوں کا دینا جائز ہے کہ نہیں، بعینی جس مال میں جو زکوٰۃ آئی وہی دینا ضروری ہے، یا اس کے بدلے میں قیمت وغیرہ بھی دے دے تو جائز۔ بڑا کاروبار ہے، بزنس ہے کپڑے وغیرہ کا، اب کپڑا اتنا ہے، اسی میں سے زکوٰۃ دیتے کپڑے کی، تو اب کپڑے دینا ہی ضروری ہے، یا یہ کہ اس کے بدلے میں پیسے وغیرہ بھی دے دیا۔ غلے اناج کا کاروبار ہے، غلے اناج ہی دینا ضروری ہے، یا اس کے بدلے میں پیسے یا اور کچھ دوسری چیز دے دے تو یہ بھی جائز۔ ائمہ کا اختلاف یہ ہے کہ امام مالک امام شافعی فرماتے ہیں کہ بدلے میں قیمت وغیرہ کا دینا جائز نہیں ہے، جس مال میں جو زکوٰۃ آئی بعینی وہی دینا ضروری ہے۔ البتہ احناف فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ بدلے میں قیمت کا دینا بھی جائز ہے۔ اونٹ واجب ہوا تھا اور اس نے اونٹ نہ دے کر کے اونٹ اپنے پاس رکھ لیا، اس کے بدلے میں کوئی دوسرا جانور دے دیا، یا یہ کہ اس کی قیمت ادا فرما دی زکوٰۃ میں، تو امام حنیفہ کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ امام مالک امام شافعی نے یہ جو مذکورہ حدیث چل رہی اس سے استدلال کیا، اور یہ استدلال حدیث کے پہلے مطلب کی بنیاد پر ہوگا جو امام بخاری نے بیان کیا کہ خالطت کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ عین مال کے ساتھ خلط ملط رہے، اور ادا نہ کرے زکوٰۃ تو اس کے اصل مال کو ہلاک کر دے گی۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کا تعلق عین مال سے ہے، اسی کا دینا ضروری ہے، بدلے میں کچھ اور دے دے، قیمت وغیرہ دے دے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو امام بخاری نے جو مطلب بتایا تھا اس مطلب کی بنیاد پر امام مالک امام شافعی کی دلیل بن جائے گی یہ حدیث۔ احناف نے جو بتایا کہ نہیں بدلے میں قیمت وغیرہ بھی دینا جائز، تو احناف کی دلیل کے لیے امام بخاری نے اور بھی دوسرے بہت سارے احناف کے مسلک کے اعتبار سے جو روایتیں پیش فرمائی ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قیمت کا دینا جائز ہے۔ آگے باب ما یجب فی زکوٰۃ کا عنوان آ رہا ہے، وہاں بھی بہت ساری حدیثیں آئیں گی جن سے ثابت ہوگا کہ قیمت کا دینا جائز۔ روایت آئے گی حضرت انس کی کہ ایک شخص پر اونٹ میں بنت لبون قسم کا جانور دینا واجب تھا، لیکن اس کے پاس وہ جانور نہیں ہے بلکہ بنت مخاض ہے، تو زکوٰۃ لینے والا بنت مخاض لے لے گا، اور جو کمی آ گئی ہے کہ بنت لبون دینا تھا اور دینا پڑ رہا بنت مخاض، دونوں کی وضاحت بھی آگے والے باب میں جو روایت آئے گی وہاں پر کر دی جائے گی۔ عمر کے اعتبار سے اونٹ کا بچہ ہوتا ہے، کچھ زیادہ عمر کا بنت لبون، اس سے کم عمر کا بچہ بنت مخاض، تو بنت لبون دینا تھا اور وہ ہے نہیں تو بنت مخاض لے لے، اس سے کم عمر کا جانور، اور وہ جو عمر کے فرق سے قیمت میں فرق آیا اس کے بدلے میں 20 درہم وصول کر لے یا 2 بکریاں لے لے۔ بتائیے یہاں پر بالکل صراحتاً ہے کہ نہیں کہ بدلے میں قیمت دی گئی یا بکریاں دی گئی، لہٰذا معلوم ہوا کہ قیمت کا دینا زکوٰۃ میں جائز ہے۔ رہی بات کہ یہ حدیث جس سے شوافی اور مالکیہ نے استدلال کیا اور یہ احناف کے خلاف ہے، تو اس کا جواب ماقبل کی پوری تفصیل سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حدیث کا 2 مطلب لیا گیا۔ امام بخاری نے جو مطلب لیا ہے اس اعتبار سے یہ حدیث احناف کے خلاف ہے، شوافی کی دلیل ہے۔ پہلا مطلب لیا جائے
لیکن جب دوسرا مطلب لیں جیسا کہ امام احمد بن حنبل نے بیان کیا تو اس سے صاف ثابت ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق عین مال سے نہیں ہے، بلکہ وہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو آدمی مستحق نہیں تھا اور پھر بھی زکوٰۃ لے لیا، ایک دوسرا مسئلہ ہے، دوسرا مفہوم ہے، اس کو سامنے رکھتے ہیں تو وہ حدیث احناف کے خلاف نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال اگر عین نہ دے کر کے بدلے میں قیمت وغیرہ دی جائے تو اس میں فقراء کے لیے بڑی سہولت بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ عین مال دیا جائے، ضروری نہیں کہ فقراء کو اسی کی حاجت ہو، اور اس کے بدلے قیمت دی جائے تو قیمت میں آسانی رہے گی، وہ اس قیمت سے جو چاہے اپنی ضرورت کی چیز لے سکتا ہے۔ یہ حدیث سامنے تھی جس کا دو مفہوم تھا، امام بخاری نے ایک مطلب بتایا جس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کا تعلق عین مال سے ہے، اس اعتبار سے یہ حدیث شواف مالکیہ کی دلیل ہے، اور دوسرا مفہوم جو امام احمد بن حنبل نے آخر کی عبارت میں سمجھایا اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کا تعلق عین مال سے نہیں ہے، لہذا بدلے میں قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔